جی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ یقیناً آج کا دن اس اعتبار سے بڑا تاریخی کہلائے گا کہ ایک عرصے سے بیرون اور اندرون دہشت گردی کا شکار پاکستان، وہاں ایک انٹرنیشنل بڑی پریسٹیجس یعنی شنگھائی تعاون کی کانفرنس ہو رہی ہے۔ کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ ان حالات میں، جبکہ میں نے کہا نا کہ اندرون بیرون ملک دونوں صورتحال بڑی سنگین تھی، خاص طور پر اسلام آباد 3 دن مفلوج رہا۔ پولیٹیکل فورسز نے کو ایک حد تک ابھی اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کانفرنس کی پوری ایک تاریخ ہے۔ ہم تو یعنی 2001 میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا، لیکن 2015 اور پھر پھر پاکستان، ہندوستان اس کا حصہ بنے، پھر چائنا اس کا مین، خالی اس لیے نہیں کہ اس کا نام شنگھائی کانفرنس اس لیے کہ اس کا جو کہتے ہیں محور و مرکز چین ہے، بلکہ اصل میں چین نے اس کی میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور اس کے ساتھ ہی روس یعنی جب سوویت یونین تھا وہ شامل ہے، پھر سینٹرل ایشیا کی کنٹریاں جس میں آپ کہہ لیں قازقستان، اور پھر بیلاروس بھی آ گیا، پھر ازبکستان، تقریباً 12 ممالک جو ہیں اس کے رکن ہیں۔ افغانستان ایک مبصر ملک کی حیثیت سے تھا، لیکن بہرحال انہوں نے آخر وقت میں آنے سے انکار کر دیا۔ آج بڑے چین کے وزیر اعظم پہنچ چکے ہیں ایک بڑے وفد کے ساتھ، ایران کے نائب صدر آنے کی متوقع ہے کل، اور انڈیا کے جے شنکر کی آمد نے اس کی اہمیت کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے جو چین نے غالباً اس خطے کا سب سے بڑے ایئرپورٹ کا افتتاح کیا تھا، اور نیو گوادر ایئرپورٹ جہاں بڑے بڑے جہاز آئیں گے، اس سے ترقی آئے گی۔ میں اس حوالے سے کوئی سیاسی معاملات پہ نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن یقیناً وہ ایک حد تک ہینڈل ہو رہے ہیں، اسی لیے اس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ 15 یعنی کل اور پرسوں سخت سیکورٹی میں شنگھائی کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کے مثبت نتائج نکلیں گے کہ 2 بڑے چیلنج ہیں، ایک معاشی تعاون، دوسرے دہشت گردی۔ ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ بڑی گہری اور قریبی نظر رکھتے ہیں فورن تعلقات پر بھی، ہمارے دفاعی امور پر بھی۔ متین حیدر ہمارے ساتھ ہیں۔ شکریہ متین، یقیناً آپ تو بہت لمحہ و لمحہ کوریج کر رہے ہوں گے۔ انٹرنیشنل میڈیا کچھ آ گیا ہوگا، کچھ آنے والا ہے۔ آج پہلے دن ایک بڑی تقریب تھی نیو گوادر ایئرپورٹ کی، تو ابھی تک تو صورتحال میرے خیال میں بہت ہی انتظامات سیکورٹی کے میں نے کہا نا کہ کیونکہ بہت ہی انتظامات جو ہیں اس کے سخت ہیں، اور ہونے بھی چاہیے کہ بارڈر سے بھی، اور پھر ہمارے روایتی پڑوسی دشمن ملکوں کو کی کوشش ہوگی کہ یہ اس طرح کامیابی سے ہمکنار نہ ہو۔ جی متین، شکریہ آپ آئے۔ تو بڑی میں نے کہا نا کہ یہ خود ایک بڑا چیلنج ہے اس کا ہونا۔ ہم کامیابی پر تو بعد میں بات کریں گے، لیکن اندرون بیرون دہشت گردی اور خطرات اور دھمکیوں کے باوجود شنگھائی کانفرنس کا اسلام آباد میں ہونا ایک بہت ہی مثبت، اور ساری دنیا میں اس سے ایک اچھا پیغام جائے گا۔ غالباً آج بڑی ایک تقریب تھی نیو گوادر ایئرپورٹ کی، تو کل کے اور پرسوں کے پروگرام کو شیڈول سامنے آ رہا ہے، یا سیکورٹی کے تحت پورا پروگرام اس طرح آپ لوگوں کو نہیں مل رہا میڈیا کو؟ متین جی بہت شکریہ ریلوی صاحب پروگرام میں رہنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آپ کا سوال بہت عمدہ ہے کہ بہت برسوں کے بعد ایک بین الاقوامی ملٹی لیٹرل ایونٹ جو ہے پاکستان میں ہو رہا ہے، اور پاکستان کو شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی میزبانی کرنے کا شرف مل رہا ہے۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہر قسم کے واقعات، پولیٹیکل آپ دیکھ لیں، سیکیورٹی کے انسیڈنٹس دیکھ لیں، اس کے باوجود 8 وزرائے اعظم کا 10 رکنی تنظیم میں سے 8 وزرائے اعظم کا اس میں آنا بہت بڑا کانفیڈنس ہے پاکستان کے اوپر، اور رشین پرائم منسٹر، چائنیز پرائم منسٹر، اور اس کے ساتھ جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں ان کے وزرائے اعظم، اور ایران کے اول نائب صدر کر کے اگر ہم پارٹیسپیشن لیول دیکھیں تو بیریلی صاحب وہ 100% ہے۔ لیکن جہاں تک شیڈول کی بات ہے، شیڈول میں جو چیزیں کچھ انہوں نے ہم سے آج شیئر کی تھی، جس طرح چینی وزیر اعظم کی ارائیول اور پھر ان کا استقبال، وہ آپ نے براہ راست بھی ٹیلی ویژن کے اوپر مناظر دیکھے۔ لیکن جہاں تک کانفرنس کا فارمیٹ ہے،
شنگھائی تعاون تنظیم کا، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا جو اجلاس ہوگا وہ 16 اکتوبر کی صبح ہوگا، اور اس کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف بینگ دی ہوسٹ آف دا کانفرنس افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے، فالوڈ بائی ایڈریس بائی دی سیکرٹری جنرل آف شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، اور پھر ہر ملک کا جو ایک ہیڈ آف دا ڈیلیگیشن ہے، یعنی اس میں پارٹیسپیٹنگ کنٹریز کے پرائم منسٹر کو موقع دیا جائے گا۔ اس کے بعد تمام تر اجلاس کلوز ڈور ہو جائے گا، ان کیمرہ کلوز ڈور ہو جائے گا، اور اس اجلاس کے اختتام کے اوپر اسلام آباد شنگھائی کوآپریشن کا ڈیکلیریشن جاری کیا جائے گا، یعنی کن نکات کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی، کیا چیزیں متین، یہ تو ایک آپ نے ہماری یعنی اپڈیٹ کیا، لیکن آپ کو بھی علم ہے کہ دو بڑے چیلنج اس وقت بلکہ تمام خطے کو ہیں۔ ابھی ماسکو میں کتنا بڑا ٹیررزم ہوا، اور ایران کتنی بڑی دہشت گردی کا شکار ہے، ون نظر سوویت یونین، ایران، چائنا کو بھی ایک اور بہت سارے پریشر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو یہ اور ممالک جو سینٹرل ایشیا کے آ رہے ہیں، انڈیا بھی کوئی شامل کر لیں، ان کو ٹیررزم کا بھی مسئلہ ہے، اور دوسرے مہنگائی یعنی معاشی کوآپریشن بھی ایک بڑا اہم ہے۔ لیکن میں ایک نقطے کی طرف ذرا کوئک آپ کی طرف آ جاؤں جو سب میں دلچسپی ہوگی۔ ایک تو یہ کہ انڈین صحافی آ رہے ہیں، لیکن جے شنکر صاحب کی آمد جو ہے اس کی اہمیت کو اجاگر بڑھائے گی، آپ لوگوں کی کوشش ہوگی اور میڈیا کو بھی۔ کیا کوئی آپ کو لگتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کہیں، اس سے ایک حد تک تو سرد موری جسے کہیں کولڈ قسم کی جو ریلیشن تھے وہ تو کم ہوں گے نا، کہ ایک عرصے بعد فورن منسٹر انڈیا اسلام آباد اترے؟ بالکل بریلی صاحب، فوری طور پہ جو آپ کے سوال آخری سوال کا حصہ ہے کہ سرد مہری جو ہے وہ ختم ہوگی، اور بھارتی وزیر خارجہ کا آنا، یعنی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنا سینئر موسٹ آفیشل یعنی اپنا کیبنٹ ممبر وہ بھجوایا ہے۔ ان کی اپنی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ خود اس میں تشریف نہیں لائے، تو ابھی جیسے کہ جے شنکر بھارتی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کی دو طرفہ کسی میٹنگ کا کوئی امکان نہیں، لیکن اس کے باوجود جب گروپ فوٹو ہوں گے، جب وزیر اعظم کی جانب سے کل عشائیہ دیا جائے گا، تو سفارتی عادات کے مطابق، نارمز کے مطابق یقینی طور پہ پاکستانی وزیر اعظم کے ساتھ بھارتی وزیر اعظم کا ہینڈ شیک ہوگا۔ ایک آخر میں یہ بتائیے متین حیدر، کیا ٹریڈیشنلی شاید پارلیمان سے تو خطاب نہ ہو، لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ خاص طور پہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے، کیا ان کی بھی کسی لیول پہ شرکت کا امکان ہے کسی عشائیے میں؟ جی، ان کی جو عشائیے میں بریلوی صاحب صرف اور صرف جو سربراہان حکومت اور ان کے ساتھ وفود ہیں، لیکن چینی وزیر اعظم کی پارلیمانی لیڈروں کے ساتھ ملاقاتیں ہیں۔ ابھی وہ ملاقاتیں تمام تر جتنے پارلیمنٹ کے اندر پولیٹیکل لیڈرز ہیں، چین کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اپنی ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ رکھتا ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ اور تھوڑے بیلنسڈ آدمی بھی ہیں اس وقت جو چیئرمین ہیں، وہ بھی اس موقع کو اوائڈ تو نہیں کریں گے غالباً؟ جی دیکھیے، بالکل، ایک تو میں ابھی آپ کو یہی بتا رہا تھا، جواب دے رہا تھا، آپ کا پھر نیا سوال بیچ میں آ گیا۔ چینی وزیر اعظم کی خاص طور پہ جو ملاقات ہے وہ پارلیمانی لیڈروں کے ساتھ ہے، اور جب پارلیمانی لیڈروں کے ساتھ ملاقات ہے تو اس میں یقینی طور پہ پی ٹی آئی کا بھی پارلیمانی لیڈر موجود ہے، لیکن ابھی تک یہ طے نہیں کہ ان کے ساتھ ملاقات میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر کو اس لسٹ میں رکھا گیا یا نہیں، لیکن جہاں تک عشائیے کی بات ہے وہ کل دیا جا رہا ہے، وہ صرف وفود کے اعزاز میں ہوگا، اور آج کی دوپہر کی ضیافت ہو چکی، اور ابھی رات کا عشائیہ صدر آصف زرداری کی جانب سے چینی وزیر اعظم کے اعزاز میں ہے، اس میں اپوزیشن کا کوئی بندہ انوائٹ اچھا، کسی حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے تو کسی نے اس وقت نہیں کرنا چاہیے، اچھا بھی نہیں لگے گا ویسے بھی، کیونکہ بیرون ملک کے لوگ یہاں موجود ہیں، لیکن غالباً ایک حد تک پی ٹی آئی کا جو متوقع احتجاج تھا اس میں غالباً ایک حد تک دونوں کے درمیان کوئی خاموش ڈپلومیسی کے ذریعے اسے کول کرنے کی کوشش تو ہو گئی ہے نا؟ بالکل، اسے کول کرنے کی اسی وجہ سے اب شہر میں نہ کنٹینر رکھے جا رہے ہیں اور نہ کسی قسم کی، یہ پی ٹی آئی کے تمام ورکرز اور لیڈرز کو بھی معلوم ہے کہ یہ ایونٹ پولیٹیکل ہے، یعنی پولیٹیکل اور وابستگیوں سے بالا تر ہے، یہ پاکستان کا ایونٹ ہے، پاکستان کی عزت و وقار کا معاملہ ہے، تو پس منظر میں بات چیت ہوئی ہے، تبھی اس کے بعد جو ہے وہ یہ معاملات طے پائیں کہ اب پی ٹی آئی جو ہے کل احتجاج، کیونکہ بریلوی صاحب کل کا دن جو ہے
وہ تمام غیر ملکی وفود کی آمد کا دن ہے، اور وفود کچھ اتریں گے نور خان ایئر بیس چکلارا پہ، اور جو آفیشلز ہیں کچھ وہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے. تو ٹھیک اگر اس ہے قسم کی کوئی متین حیدر صاحب، میں نے کہا بڑی مجھے علم ہے کہ ان چیزوں کو کور کرنے کے لیے جبکہ سیکورٹی کے مسئلے ہوں کتنی مشکلات پیش آتی ہیں. چلتے ہیں بریک کے بعد پھر اس پر گفتگو کریں گے زیادہ تفصیل کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. شنگھائی کانفرنس کا ایک ایسے وقت میں جبکہ پاکستان اندرون اور بیرون ٹیررزم کا شکار ہے، پھر روایتی ہمارے دشمن بھی ہیں، خود اس کا ایک ہونا کامیابی ہے. عام طور پر اس طرح کی کانفرنسیں لوگ کہتے ہیں جی نشستن گفتن برخاستہ نہیں ہوتی ہیں، کچھ قراردادیں پاس ہوتی ہیں، کچھ معاہدے ہوتے ہیں، ایم او یوز ہوتے ہیں، لیکن لیڈرشپ کا کلیکٹ ہونا، اکٹھا ہونا، پھر جبکہ چین ہوگا، روس ہوگا، اور بھارت کے فورن منسٹر کی آمد نے اسے مزید اہمیت کا حامل بنا دیا ہے. ہمارے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشن پر بڑی گہری نظر رکھتی ہیں ڈاکٹر ہما بقائی ہیں. پھر ہمیں جوائن کریں سعید صاحب بھی انالسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، میں نے کہا نا کہ اس کانفرنس کا ان حالات میں ہونا خود ایک کامیابی ہے. نتائج تو وہ بڑی عام طور پہ آپ بھی ماشاءاللہ بڑی اٹینڈ کر چکی ہیں. ایک سنا دیا جاتا ہے متن اور ایک بلیٹن اور کوریج. آپ کیا سمجھتی ہیں اس کی اہمیت اس وقت کیا ہو سکتی ہے ڈاکٹر ہما بقائی؟ میرا خیال ہے یہ انتہائی اہم ہے. ایک تو اگر آپ وزٹ سے ہی اندازہ کر لیجیے نا، فار ایگزامپل چائنیز پریمیئر جو ہیں وہ کتنے عرصے بعد پاکستان تشریف لا رہے ہیں. ایک بات، جے شنکر صاحب بھی میرا خیال ہے تقریباً ایک ڈیکیڈ کے بعد پاکستان تشریف لا رہے ہیں. اس کے علاوہ روسی پرائم منسٹر ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. ایران سے ریپریزنٹیشن ہے. تو 10 کنٹریز کی امپورٹنٹ ریپریزنٹیشن اس وقت یہاں موجود ہے. اور پھر آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ جو سینٹرل ایشیا ہے وہ پاکستان کے لیے اسٹریٹجک سپیس ہے، اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہم اپنا پوٹینشیل اس لیے نہیں ایکسپلوئٹ کر پائے کیونکہ پیریفرل چیزیں ہماری فیور میں نہیں تھیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کانفرنس ہوسٹ کرنا تو بڑی بات نہیں ہے کیونکہ یہ بائی سرکولیشن ہوتی ہے. انڈیا نے ہوسٹ کی تھی پچھلی دفعہ، اب کے یہ ہوسٹنگ ہمارے پاس ہے، چیئر پرسن شپ بھی ہمارے پاس ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک یورو ایشین ریجنل کانفیگریشن ہے، اور اس میں آپ برابری کی سطح پر ہیں. سارک بالکل کامیابی سے ہمیشہ دور رہی اور اب تو سمجھیے مردہ ہو کے دفن ہو گئی وہ آرگنائزیشن، کیونکہ ہمیشہ انڈیا نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کو اس میں دبائے، اور پاکستان نے یہ کوشش کی کہ اس میں بائی لیٹرل، مطلب ایک آپس میں اتنی چپخلش تھی، لارجلی بیکاز آف انڈین ایٹیٹیوڈ سارک کبھی فعال ہو ہی نہیں سکی. تو اب ایک ریجنل بلاک ایمرج ہو رہا ہے جہاں دنیا کی تقریباً 35% معیشت موجود ہے، 40% پاپولیشن موجود ہے، اور جو فلکرم آف گروتھ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ویسٹ سے ایسٹ میں آیا ہے، تو اس کو جو لیڈ کر رہا ہے چائنا، اس کا انعقاد کیا اور پھر چائنا اور رشیا اس کو لے کے آگے بڑھے. یہ شنگھائی 5 تھی، اب 10 ممبرز ہیں اس کے، بہت کے پاس آبزرور سٹیٹس ہے اور ڈائیلاگ پارٹنرز بہت سارے. تو اس کا جو جیوگرافیکل ایمبٹ ہے وہ بہت بڑا ہے. فار ایگزامپل بیلاروس بھی ممبر ہے، آبزرور سٹیٹس ہے. تو اس طرح سے یہ آرگنائزیشن مختلف ہے، اور آؤٹ سائڈ دا ویسٹ ایک بہت زبردست کولیبریٹو ماڈل ہے. آؤٹ سائڈ دا ویسٹ کیوں اس وقت اہم ہے؟ آؤٹ سائڈ دا ویسٹ اس لیے اہم ہے کیونکہ دنیا جس طور اس وقت چل رہے ہیں، جو کانفلکٹس دنیا میں چل رہے ہیں، جو مڈل ایسٹرن کانفلکٹ ہے، وہاں بہت لوگوں کا خیال ہے کہ اگر یہ نہیں رکا تو صف بندی ہوگی دنیا میں. اور اگر ڈاکٹر صاحب آپ اس پہلو سے بھی ہمیں، ویسے ابھی نثار سید صاحب بھی جوائن کرنے والے ہیں، لیکن کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بلاک کیونکہ
یقیناً امریکن تو کسی طور پہ بھی خوش نہیں ہوں گے. کسی کوئی ایسا فورم جس میں روس اور چین موجود ہو, ایران اور پاکستان ہو, تو اگر وہ کوئی اس کے وہ مقاصد نہ بھی ہوں, یعنی کوئی پولیٹیکل کہہ لیں یا اس کے ملٹری کے حوالے سے کہہ دیں, لیکن امریکنز تو اس کو کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہوں گے. میں لفظ خوش کا لفظ بہت ہی محتاط الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں. اور دوسرا یہ کہ بہرحال جے شنکر صاحب کی آمد, جے شنکر صاحب کی آمد بہت اہم ہے, لیکن اتنی ہی اہم ہے جتنی بلاول بھٹو صاحب تشریف لے گئے تھے انڈیا جب ان کے پاس ایس سی او کی کانفرنس ہوئی تھی. تو اس کو اس سے زیادہ اہمیت میرے خیال نہیں دینا چاہیے. یہ اچھی بات ہے کہ وہ تشریف لائیں, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان انہیں اس سے بہتر طور پہ ٹریٹ کرے گا جس طرح پاکستانی فورن منسٹر کو وہاں پر ٹریٹ کیا گیا تھا. اور پھر دیکھیے نا, یہ بھی تو آپ دیکھیے کہ اس کانفرنس کا جو ایک بہت بڑا امپٹ ہے یا ایک بہت بڑا جو اس کا پلر ہے, ستون ہے, وہ ہے کلیکٹیو کولیبریٹیو اینٹی ٹیررزم میکینزمز. تو بھارت کا یہاں آنا اور اس کانفرنس میں بیٹھنا اس بات کا ادراک ہے کہ پاکستان ان ممالک کا حصہ ہے جو ٹیررزم کو روکتے ہیں, اس کے پریپیگنڈا سے بالکل مختلف, جس نے ہمیشہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیرر اسپانسرنگ سٹیٹ ہے. آج پاکستان دنیا کے اہم ترین, آدھی دنیا کی تقریباً کولیبریٹیو ماڈل میں حصہ ہے ٹیررزم روکنے والے میکینزمز کا. اور اس کے علاوہ جو معیشت کا فٹ پرنٹ ہے اور جو ٹائمنگ ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں اگر خوشخبری بھی آئے نا تو لوگ ذرا ڈر کے اس کو سنتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے یہ یقیناً خوشخبری ہے. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ اگر اجازت دیں مجھے, نثار سید صاحب خاص طور پر مڈل ایسٹ پر گہری نظر رکھتے ہیں. نثار صاحب آپ نے ہماری شکریہ. ایک تو ڈاکٹر ہما بقائی کا میں نے ان سے کہ دو حصے سوال تھے, لیکن میں نے ایک اینگل یہ بھی تھا کہ امریکنز کو کوئی بہت خوش تو نہیں ہوں گے, کیونکہ روس ہوگا, چین ہوگا, ایران ہوگا, پاکستان ہوگا, جن کے قطعی طور پر کوئی بہت اچھے امریکہ کے تعلقات نہیں ہیں. کیا ہم اس اینگل سے دیکھیں, کیونکہ امریکہ میں یورپی یونین کی بھی کانفرنسیں ہوتی ہیں, امریکن بلاک کی بھی ہوتی ہیں, اور ہم امریکنز کو اس وقت جبکہ جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے بالکل آئسولیٹ کر کے بھی نہیں دیکھ سکتے. آپ کیا کہیں گے؟ جی مجاہد صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے. ایس سی او خود ایک پورا کا پورا ایک بلاک ہے, اور یہ بلاک جو ہے وہ خود ایک یورپی یونین اور امریکہ کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں ہے. اس وقت جو ایشیا ہے وہ ایک ایمرجنگ پاور ہے جس میں چائنا جیسا ملک موجود ہے, رشیا ہے, اس بلاک کے اندر انڈیا ہے, پاکستان ہے, ایران ہے, اور باقی سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں. تو یہ بہرحال اس اجلاس کی بہت اہمیت ہے کہ پاکستان کو بارے میں جو یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہو گیا ہے, جس طرح میڈم فرما رہی تھی کہ یہ خوشخبری ہے پاکستان کے لیے. اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب امریکہ ورلڈ پاور نہیں رہا بلکہ وہ ایک ریجنل پاور کی شکل اختیار کر چکا ہے. تو ایسی صورت میں اب جو نیو ورلڈ جو ڈیفائن ہو رہا ہے اس میں شاید کسی ملک کی حکمرانی نہ ہو یا کوئی ملک سپر پاور نہ ہو, بلکہ بلاکس جو ہے وہ پاور گیم پلے کریں گے. اور ایس سی او کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ ایک پاور گیم میں ایک بڑا پلیئر کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے. یہ فائنینشلی بھی ایک بہت بڑا پاورفل بلاک ہے, جو معدنیات ہیں, جو نیچرل ریسورسز ہیں, وہ بھی اس سے بھی علاقہ جو ہے وہ مالا مال ہے. ہیومن ریسورسز میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اور جیو اسٹریٹجک پوزیشن جو اس بلاک کے ممالک کی ہے خصوصاً پاکستان کی, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس کو ہمیں جو ہے نا وہ تسلیم کرنا چاہیے کہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے, اور اس میں شمولیت بھی, اور پاکستان کے اندر اس کانفرنس کا انعقاد بھی. اور فیوچر میں ہمیں نظر آئے گا کہ اس بلاک کے اندر اور پاکستان کے پوٹینشیل میں مزید اضافہ ہوگا. خود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوادر پورٹ کی آج جو انوگریشن کی بات ہوئی ہے, تو اس سے پہلے جب یہ پورٹ کی انوگریشن کی بات ہوتی ہے تو بلوچستان میں جس طرح کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, چائنیز کو جو پاکستان کے دوست ہیں ان کو خراب کرنے کی اور ان کے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو یہ ایک واضح مثال ہے کہ اس میں وہ طاقتیں انوالو ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان اس بلاک کا یا چائنا کے بینیفیشری نہ ہو اور پاکستان کو کمزور کریں اور نقصان پہنچائیں. ڈاکٹر صاحب, نثار صاحب کی آبزرویشن میں بلکہ میں اس میں اضافہ کروں گا. غالباً اس وقت پاکستان کا مسئلہ معاشی چیلنج تو ہے, لیکن جس قسم کا ٹیررزم کا ہم شکار ہیں شاید اس ریجن کی کوئی اور ملک نہ ہو. مار پیٹ کر بہرحال انڈیا نے سوری جو ہم مقبوضہ ہی کہہ لیں, وہاں الیکشن تو کرا لیے,
افغانستان نے بھی ایک طرف دھکیل دیا، پرسکون ہے. سارا یہ جو ہماری ٹریڈیشنل اینیمی ہیں وہ اس کے شکار ہیں. کیا ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو اور ذرا وسیع کرنا چاہیے، میرا حکومتی جو ہے گورنمنٹ کی، کہ انہیں آف کیمرہ یا یہ کانفیڈنس میں لیا جائے کہ پاکستان کا جو ہماری معاشی مسائل بھی ہیں اس کا سبب ہمیں دہشت گردی، اور یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ اس میں سوری ٹو سے، میں لفظ استعمال تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس میں اسرائیل بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے، اس میں بھارت بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، بلکہ بعض لوگ تو سم ایکسٹینٹ امریکنز کے بھی ہڈن ہینڈز کو دیکھ رہے ہیں، جو جس بڑے پیمانے پر ہے. کوئی 107 حملے ہوئے ہیں، 56,000 شہادتیں ہماری ہوئی ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ممکن ہوگا کہ ہم ان کو ایز اے پروف دے سکیں؟ تقریریں کرنا آسان ہوتا ہے، بیان بازی ہوتا ہے، کہ انہیں خاص طور پہ روس ہے یا جس کو میں کاؤنٹ کروں گا ایران، چائنا، سب کو مل کے، کیا یہ ممکن ہوگا ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیے، آپ بجا فرما رہے ہیں، پاکستان ٹیررزم کو فیس کرتا ہے اور وہ واحد ملک ہے جس نے ٹیررزم کو اپنے بلبوتے پہ فائٹ کیا ہے، اور پاکستان کی فورسز نے انٹرونشن بیکاز آف ٹیررزم کو بھی ایڈریس کیا ہے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کروں کہ کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں. جب ٹربلڈ واٹرز ہوتے ہیں تو لوگ ضرور آ کے فش کرتے ہیں، تو انڈیا تو ضرور استعمال کرے گا آپ کی کمزوری کو. دیگر ممالک بھی اگر ان کا انٹرسٹ کلیش ہوگا تو وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے، تو پھر آپ کو اپنا گھر مضبوط کرنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم سیاسی طور پہ مضبوط ہو سکے، نہ ہم معاشی طور پہ مضبوط ہو سکے، نہ ہم معاشرتی طور پہ مضبوط ہو سکے. اور ظاہر ہے کہ پھر ہم اسی ٹارگٹ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آج تو اچھی اچھی باتیں کریں نا، گھر کے بارے میں ہو رہی ہے نا، وہ چاہے میرا گھر ہو یا آپ کا گھر ہو. میں بہت اچھی باتیں کر رہی ہوں، میں بہت خوش ہوں کہ یہ ہو رہا ہے. لیکن دیکھیے جو کل کراچی میں ہوا، جو ڈاکٹر صاحب وہ انکالڈ فور. جی جی بالکل. اور اس میں ان کی بڑی بلکہ میں آپٹکس اور شنگھائی کے آپٹکس ساتھ ساتھ گئے. آپ دوست کہہ رہی ہیں کہ یعنی یہ کچھ لوگوں کی نالائکی کے سبب، حالانکہ سندھ میں تو ایشو ہی نہیں ہے، اگر یہ کے پی اور بلوچستان میں، بالکل بجا فرما رہے ہیں. میں تو خود موجود تھا ڈاکٹر صاحبہ. بالکل چند لوگوں کی نالائقی کی قیمت پوری ریاست ادا کرتی. ہاں، یعنی جو اس کی تصویریں گئیں، یعنی پوری سندھ گورنمنٹ جو ہے اس وقت اسلام آباد میں بیٹھی ہے، کیا کام ہے ان کا؟ سوری تو میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن اگر کوئی سوال کروں تو میں نثار صاحب کی طرف آتا ہوں. آپ سمجھتی ہیں کہ ہم آخر میں کانفرنس کا وہ تو پہلے ہی سے تیار تو ہو جاتا ہے، ایک کوئی جوائنٹ جو کمیونیکیٹ جسے کہتے ہیں جی، وہ اہمیت کا حامل تو ہو سکے گا تیار، خاص طور پر ٹیررزم کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ جوائنٹ کمیونیکے آئے گا. اور اس وقت جتنے ایم او یوز سائن ہو رہے ہیں، اس وقت ایز آئی اسپیک ٹو یو چائنا کی سیریمنی ہو رہی ہے، اس میں نیو گوادر پورٹ پہ آلریڈی ہو گیا ہے، ٹیکنالوجی پہ کولیبریشن ہے، اسمارٹ کلاس رومز پہ کولیبریشن ہے. میرے خیال ہے 7 ورٹیکلز ہیں جس پر بات چیت ہو رہی ہے. اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان ایم او یوز کو استعمال کریں، اور ان کو ایم او یو، میرا فیوریٹ جملہ ہے کہ ان کو ہم میمو آف امپلیمنٹیشنز بنائیں. بار لگ جاتا ہے لیکن پھر ان پہ کام نہیں ہوتا. جی نثار صاحب، جب کوئی بالکل وقت کی بھی کمی ہے، آپ کے خیال میں ہم جوائنٹ کمیونیکے ہوگا تو اس وقت پاکستان کا بہرحال ریئلٹی ہے، سب سے بڑا مسئلہ ٹیررزم ہے، تو اس پر یہ بھی ہم انکلوڈ کریں گے، معاشی تعاون تو ہوگا، تو یہ ممکن ہوگا جوائنٹ کمیونیکے کہ ہم یہ لفظ استعمال کریں کہ پاکستان اس وقت بیرونی دہشت گردی کا شکار ہے اور دوست ممالک ہماری سپورٹ کریں؟ میرے خیال سے دوست ممالک آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ ہمیں اپنے ہاؤس ان آرڈر کو خود بہتر کرنا پڑے گا تاکہ یہ صورتحال بہتر ہو سکے. اور پاکستان کے لیے ٹیررزم جو ایک بڑا چیلنج ہے، وہاں اکنامیکل کرائسس بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس کانفرنس کے ذریعے آپ کو اپنی جو اکانومی ہے اس کو بہتر کرنے کا بھی موقع ملے گا. اگر اپنی اکنامیکل سچویشن بہتر ہوگی تو ٹیررزم آٹومیٹکلی اس میں کمی آئے گی. جب لوگوں کو امپلائمنٹ ملیں گی، لوگوں میں ڈس اپوائنٹمنٹ ختم ہوگی، لوگ جو ہے وہ آگے کی طرف دیکھیں گے اور انہیں کچھ آگے خوشحالی نظر آئے گی. آپ کے سامنے کہ پہلے جو پوزیشن تھی، بہرحال اکنامیکل گروتھ جو حکومت دے رہی ہے وہ کچھ زیادہ آئیڈیلسٹک ہے، لیکن بہتر ہوئی ہے. ڈالر آپ کے ہاں کنٹرول ہوا ہے. ٹیررزم کے وہ واقعات جو
پہلے ریلیجیس بیس تھے, اب وہ ایتھنک بیس ہونا شروع ہو گئے ہیں. بلوچستان میں جو ٹیررزم ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک خاص سیگمنٹ کا ہے, اور اس کے پیچھے کچھ غیر ملکی طاقتیں ملوث ہیں جو چاہتی نہیں ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے, بلوچستان آگے بڑھے, گوادر میں ترقی آئے, چائنا پاکستان کے ساتھ انوالو ہو. آج سی پیک 2 کے حوالے سے بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ نئے ایگریمنٹس اور ایم او یو سائن ہوئے ہیں, اور وہ چیزیں ہمیں ایگزیکیوٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں. تو اب گورنمنٹ کی سنسیئرٹی ہے کہ گورنمنٹ کس تیزی کے ساتھ ان کو پریکٹیکل کرتی ہے, اور اس کو جو ہے وہ میچور کر کے یا کانکریٹ لیول پہ لا کے گراس روٹ لیول پہ عوام کو فائدہ دیتی ہے. جی اگر میں کنکلوڈ کراؤں ڈاکٹر ہما آپ سے کہ یعنی بہت زیادہ توقعات تو نہیں باندھنی چاہیے ورنہ اس میں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے, لیکن ایک تو یہ بات بجا ہے کہ ان حالات میں اسلام آباد میں اس کا ہونا ہی ون اسٹیپ فارورڈ ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, یعنی جنہیں میں حکومت کہتا ہوں, یہ اور کیا گین کر سکتی ہے. کیوں ڈاکٹر صاحبہ؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, حکومت کا کمٹمنٹ نظر بھی آ رہا ہے اور وہ کام بھی, محنت بھی کر رہے ہیں, لیکن حکومت اس وقت سٹرگل کر رہی ہے لیجٹمیسی کے ساتھ. ٹیررزم پہ میں ایک گزارش کر دوں آپ کو, ہم آلریڈی ایک فریم ورک کا حصہ ہیں جو ایس سی او کے تحت کام کرتی ہے, جس میں انٹیلیجنٹ شیئرنگ ہوتی ہے. تو میرے خیال ہے کہ وہ ضروری ہے. اور ایک بات اور مجاہد, دیکھیے اس وقت افغانستان کے ساتھ ہمارا مسئلہ چل رہا ہے. چائنا, ایران اور رشیا دونوں کا اس وقت, تینوں کا اس وقت انفلوئنس ہے افغانستان میں. وہ ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ہمارے اور افغانستان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں, اور اس میں ٹیررزم آف پرائم امپورٹنس. اور ایک آخر میں بات یہ بھی لائٹر موڈ میں کہہ دوں کہ کم از کم ہمارے بلاول صاحب جو ہے کم از کم کولڈ اسٹوریج میں 48 گھنٹے کے لیے آئینی ترمیم ضرور رکھ دیں. ایسا یہ باتیں نہیں ہیں. یہ آپ کہہ دیجیے. شکریہ ڈاکٹر ہما بقائی, شکریہ نثار سید صاحب. اور جیسے میں نے کہا کہ شنگھائی کانفرنس کا خود پاکستان میں اس سے میں نے کہا نا ہمارے جھگڑے چلتے رہیں گے, اور یہ سب کانٹیننٹ کے ایشوز ہیں, پولیٹیکل لڑائیاں اور انتقام, تھانہ, کچہری, جیل, لیکن یہ براڈر وے میں اپوزیشن کو بھی سوچنا چاہیے, حکومت کو اس سے زیادہ, کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ پاکستان میں شنگھائی کانفرنس کا ہونا ایک مثبت قدم تو ہے ہی, بلکہ اس سے ایک اچھا پازیٹیو پیغام بھی جائے. اور خاص طور پر یہ ہمارے ملک میں ایک پرامن صورت, ایک امن و امان کے حوالے سے, اور خاص طور پر معاشی ترقی کے حوالے سے بھی یہ سود مند کانفرنس ثابت ہو. لک فارورڈ. انشاءاللہ کل پرسوں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اسی موضوع کے حوالے سے. مجاہد ولی کو جی ٹی وی سے اجازت دیجیے.